والعصر مجھے عصر کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے۔ والعصر والعصر مجھے عصر کی قسم ہے، یقیناً اس عصر میں کچھ تو خاص ہے کہ وہ قسم اٹھا رہا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے 87 قسمیں کھائی ہیں، 87 قسمیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں کھائی ہیں۔ کہیں والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی اور اس کی اکیلی کرن کی قسم ہے۔ علامت رحمہ اللہ کو عزت عطا فرمائے۔ والقمر اذا تلاہا، اور مجھے چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ والنجم اذا ہواہا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ خداوند عالم نے اجراج فلکی میں سے صرف سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، اور بھی تو بہت سارے اجراج فلکی تھے، ان میں سے بھی تو کسی کی قسم کھا سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا یہ اللہ قسمیں کھاتا کیوں ہے؟ ہم تو اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں بات کا یقین دلوانا ہوتا ہے تو ہم قسم کھا لیتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اور اگر قسم کھا بھی رہا ہے تو یہ کن چیزوں کی قسم کھا رہا ہے؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستارے کی قسم۔ عجب بات ہے، دیکھیں قسمیں مختلف طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا انسان جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں جو ہم سے برتر ہوتا ہے، جو ہم سے برتر ہوتا ہے، جو ہم سے بالاتر ہوتا ہے، ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم، رسول کی قسم، معصومین کی قسم، ان ساری چیزوں کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ ہم سے برتر ہیں، بالاتر ہیں۔ یا انسان اس کی قسم کھاتا ہے جس سے ڈرتا ہے، تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا خوف ہے، میں اس کی قسم اگر کھا رہا ہوں نا تو پھر میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ اگر اس کی قسم کھا کے جھوٹ بولوں گا تو پھر یہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ مثلا ہمارے یہاں حضرت عباس کی قسم کھائی جاتی ہے، علم کی قسم کھائی جاتی ہے۔ وہاں عرب میں چلے جائیں تو سید محمد بلد میں ایک شہزادہ ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یعنی لوگ ان کے دلوں میں ایک خوف لیکن احترام کا خوف کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ کہیں ہم پہ رنجیدہ نہ ہو جائیں، ان کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تیسری قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جسے محبوب سمجھا جائے، جو پیاری ہو، جو پیاری ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مثلا اکثر کہہ دیا جاتا ہے مجھے میرے ماں کی سر کی قسم ہے، مجھے میرے باپ کی قسم ہے، مجھے میری اولاد کی قسم ہے، یعنی وہ چیزیں جو پیاری ہوتی ہیں ان کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو تین ہی طرح کی قسمیں ہوئیں، یا اپنے سے بالاتر کی قسم، یا اس کی قسم کہ جس کا خوف ہو، جس کا ڈر ہو، یا اس کی قسم کہ جو محبوب ہو، جو پیارا ہو۔ پہلی دو طرح کی قسمیں تو اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس سے بالاتر ہے، سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے، نہ کوئی اس سے بالاتر ہے، نہ اس سے کوئی عرفہ ہے، نہ اس سے کوئی اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے سے کسی بالاتر کی قسم کھائے گا، اپنے سے کسی عرفہ اور اعلیٰ کی قسم کھائے گا۔ اور دوسری چیز اسے کسی کا خوف بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی قسم کھائے جس سے وہ ڈرتا ہو۔ بس تیسری چیز رہ جاتی ہے، وہ ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو اسے محبوب۔ اللہ اکبر۔ وہ ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو چیزیں اسے محبوب ہیں۔ تو اب سوچنا پڑے گا یہ سورج اسے محبوب کیوں ہے، یہ چاند اسے محبوب کیوں ہے، یہ ستارہ اسے محبوب کیوں ہے؟ تو عزیزان محترم یہ چاند نہ بذات خود محبوب ہے اسے، نہ ستارہ بذات خود محبوب ہے اسے، یا یہ سورج بذات خود محبوب ہے اسے محبوب صرف چند ہستیاں کائنات میں، صرف چند ہستیاں ہیں جو اس کی محبوب ہیں۔ اب جو چیزیں ان ہستیوں کا حق ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بروئے کار لاتی ہیں وہ اللہ کی محبوب ہوتی چلی جاتی ہے۔ سورج اس کا محبوب اس لیے ہو گیا کہ جب انہوں نے چاہا تو وہ ان کی ولایت کی دلیل کے لیے ڈوبا ہوا پلا
اللہ اکبر سلامت مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ سورج کا کوئی کمال نہیں ہے، سورج کا یہی کمال ہے کہ جب انہوں نے بلایا تھا تو وہ ان کی اطاعت کا اعلان کرنے کے لیے ڈوب گیا تھا، لیکن پلٹ آیا۔ جو نہیں پلٹتا وہ ان کے کہنے پہ پلٹ آیا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ چاند کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ وہ ان کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ ان کی انگلی کے اشارے سے کٹ گیا ہے۔ اس نے ان کی محبت میں کٹنا برداشت کر لیا۔ نہیں توجہ فرمائے، پہنچ رہی ہے میری بات میرے محترم دوستوں تک۔ اس نے ان کی محبت میں کٹنا برداشت کر لیا ہے، ان کی محبت میں کٹنا برداشت کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ان کی محبت میں کٹ جائے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ اللہ اکبر سلامت رہے مولا بولت عطا فرما۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ یا جو ان کی محبت میں کٹ جائے، جو ان کی محبت میں کٹ جائے وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ ایک عزادار کی مجلس ہے، جو نام کا بھی عزادار ہے، کام کا بھی عزادار ہے، تو مجھے ایک اور جملہ یہاں پہ سامنے آ گیا۔ اگر آپ کہیں تو میں جملہ کہتا چلوں اور پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ جو کٹ کے ان کا ہو جائے نا، وہ اس کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے وہاں تک بلا سکتا ہے جہاں نوری فرشتے بھی نہ جائے۔ جو پہنچ گئے ہیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے، انہیں میری طرف سے دعا ہے، اور اگر کوئی نہیں پہنچا تو میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں، اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جب رسول معراج پہ گئے تھے نا تو سدرۃ المنتہا ایک مقام آیا تھا، اس مقام کے اوپر جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے جاؤں گا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ جہاں سے آگے جبریل نہ جا سکا وہاں سے آگے محمد کی نالین چلی جائی۔ حالانکہ وہ اسی دنیا کا چمڑا تھا، اسی دنیا کے چمڑے سے بنی ہوئی جوتی تھی، لیکن وہ کٹ کے ان کا ہو گیا تھا، کٹ کے ان کا ہو گیا تھا۔ تو وہ معراج میں بھی اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو جو کٹ جائے ان کی محبت میں وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ سورج اس لیے محبوب ہے کہ ان کی گواہی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے ڈوبا ہوا پلٹ آیا۔ چاند اس لیے محبوب ہے کہ ان کی اطاعت کے لیے ظاہر بھائی کٹ کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور ستارہ اس لیے محبوب ہے کہ اللہ نے اسے آسمان پہ چمکنے کے لیے بنایا تھا، وہ ان کی دہلیز پہ سجدہ کرنے کے لیے تھا۔ اللہ اکبر اللہ علیہ۔ سلامت رہے مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے۔ وہ بھی اسے اللہ نے بنایا تھا وہاں افلاک پہ چمکنے کے لیے، اور وہ ان کی محبت میں ان کی دہلیز پر اتر آیا۔ اور اللہ نے بھی جب اس کی قسم کھائی تو یہ کہہ کے قسم کھائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بال اتر آیا، ان کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کیا ہو اچھا پھر بھی ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھنے والے ٹھیک ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترا ہے۔ اب ساری قسمیں ان چیزوں کی ہیں کہ جو چیزیں ان کے گھر کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی، تو یہ عصر بھی کوئی وہ ہوگی جو ان کے گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہ عصر کوئی ایسی عصر ہوگی جس کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہوگا۔ شاید تقریر کے آخر میں جاتے جاتے میں اس عصر تک پہنچ جاؤں اور وہ ذکر عصر کا آپ کے سامنے کرتا چلوں، لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی کہہ دوں، یہ خداوند عالم جب قسمیں کھاتا ہے نا تو جو قسم کھاتا ہے عام طور پہ طریقہ کار اسلوب قرآن یہ ہے کہ جو قسم کھائی جاتی ہے نا وہ قسم بعد میں آنے والی باتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ قسم بعد میں آنے والی باتوں کی، مثلا میں دو مثالیں آپ کے سامنے، پریشان تو نہیں ہوں گے آپ حضرات؟
شامل آپ میرے ساتھ ہو چکے. مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قسم اپنے سے بعد میں آنے والی چیز کی، یا آپ یوں کروں اپنے سے بعد میں آنے والے دعوے کی دلیل ہوتی ہے. مثلا یہی قسم والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترا. اس کے بعد اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے. یہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں کہ تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے. ایک بات تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے حبیب پر خدا نخواستہ بھٹکنے کی اور گمراہی کی تہمت لگانے والے کافر نہیں تھے. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا حضرت شاہ جی ظاہر بھائی وہ کافر نہیں تھے، کیونکہ رسول مسلمانوں کا صاحب تھا، کافروں کا نہیں. ماذ اللہ صاحبکم، تمہارا صاحب، اسی صاحب سے ہے صحابی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے. اس کا مطلب رسول کے اوپر خدا نخواستہ تہمت لگانے والے باہر کے نہیں تھے، اندر کے تھے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ خدا نخواستہ نقل کفر نہ باشد، کہ رسول اللہ بھٹک بھی گئے ہیں اور خدا نخواستہ گمراہ بھی ہو گئے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ بھٹکے نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوئے. اس کی دلیل یہ ہے ستارہ اترا ہے. توجہ اذان محترم. اب ذرا ربط تلاش کیجئے گا نا کہ ربط کیا ہے، کہ ادھر رسول پر الزام ہے اور اس کی دلیل ستارہ اترنے کی ہے. تو اب کیسے پتہ چلے کہ کس بات پر رسول پہ الزام لگایا جا رہا تھا؟ جس الزام کو ہٹانے کے لیے ستارے کی گواہی ڈالی جا رہی ہے، ستارے کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، تو تلاش کرنا پڑے گا نا وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارہ اترا ہے. وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارہ اترا ہے. اور شیعہ سنی اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا. میں پورا واقعہ نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ ستارہ اترا تھا دہلیز علی پر. یہ ستارہ یہ ستارہ اترا تھا دہلیز علی پر. جناب سیدہ کی خواستگاری کا واقعہ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، تفصیلات میں نہیں جا سکتا. ستارہ کہاں اترا تھا؟ علی کے دروازے پر. اس کا مطلب ہے یہ جو آگے کہا جا رہا ہے، نہ تمہارا رسول نہ تمہارا صاحب بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ بھٹکنے اور گمراہ ہو جانے کی تہمت محمد پر علی کی وجہ سے لگائی گئی تھی. ہائے ہائے یا علی. یہ تہمت رسول پر امیر کائنات کی وجہ سے. اور کس وجہ سے؟ کہ رسول جب بیٹھتے تھے علی بتاتے تھے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. رسول جب بولتے تھے علی بولتے تھے، رسول جو کہتے تھے علی کے لیے کہتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں موجود ہے کہ جب کوئی رسول کے پاس آتا تھا اور آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ میں مشکل کا شکار ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجئے، تو رسول ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں، جب بھی کوئی آتا تھا اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، ہر دفعہ بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب. اور رسول جب بحق علی ابن ابی طالب کہتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے کبھی تو کوئی وقت آئے کہ رسول ہمارا بھی ذکر فرمائے. اور وہ اس انتظار میں رہے کہ کسی دن علی پہ کوئی وقت آ جائے اور علی رسول کے پاس دعا منگوانے کے لیے آئے، تو پھر ہم دیکھیں کہ رسول کیا دعا مانگتے ہیں. اور ایک دن لوگوں تک شاید پیغام پہنچانے کے لیے وہ وقت آیا کہ رسول ممبر پہ تشریف فرما تھے اور علی نے کہا یا رسول اللہ مشکل کا شکار ہوں، ورنہ مشکل کے شام مشکل کا شکار ہوتا نہیں.
کوئی پیغام پہنچانا تھا، یا رسول اللہ مشکل کا شکار ہوں، دعا فرما دیجیے گا۔ اور اب لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری کہ ہو نہ ہو آج تو ہمارا ذکر آ جائے گا۔ رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، لوگوں نے کانوں کو اٹھایا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ رسول کے ہاتھ بلند ہوئے اور اب رسول نے ارشاد فرمانا شروع کیا، اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ یا علی، لوگ کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا تھی تو بھی بے حق علی ابن ابی طالب تھی، آج علی کے لیے دعا ہے تو بھی بے حق علی ابن ابی طالب دعا ہے، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تم اپنی بات کرتے ہو، میں جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں نا تب بھی یہی کہتا ہوں، اللہم ارحمنی بے حق علی ابن ابی طالب۔ یا علی، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں، اور یہ روایت بھی جو آپ کے سامنے پڑی ہے یہ میرے مسلک کی کتاب نہیں، برادران کے یہاں حوالہ موجود ہے۔ ایک اور حوالہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، معذرت چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول کے بڑے عظیم صحابی ہیں، ان سے یہ حوالہ موجود ہے کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رسول مصلی پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور مسجد کے دوسرے کونے میں علی مصلی پہ بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جب میں رسول کے پاس پہنچا تو رسول دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لامتی بحق علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ۔ اور کہتے ہیں جب میں علی کے پاس پہنچا تو علی دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میرے شیعوں کو بخش دے تجھے محمد کا واسطہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی علی، ہاں جی، یا علی، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ میرے شیعوں کو بخش دے تجھے مصطفیٰ کا واسطہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں میں نے جب یہ دونوں کی دعا سنی تو میں غش کھا گیا، میں بے ہوش ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو رسول اللہ نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود ایسا کیا ہو گیا کہ تم بے ہوش ہی ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ جب معاملہ ہے آپ کے پاس گیا، آپ علی کا واسطہ دے رہے تھے، علی کے پاس آیا، علی آپ کا واسطہ دے رہے تھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود کوئی تفصیلی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے دعائیں قبول ہی دو واسطوں سے ہوتی ہے، یا اس کے واسطے سے۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا میرے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو رسول ہر وقت علی کا تعارف دعاؤں میں بھی علی کا واسطہ دیا جا رہا ہے، علی کا وسیلہ دیا جا رہا ہے، ہر وقت علی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، ہر وقت علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ بلکہ آسان کر کے کہوں، رسول ہر وقت علی کے فضائل نہیں بیان کرتے تھے، رسول کار رسالت ادا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، پیچھے بیٹھے ہوئے دوست، یاد کار رسالت ہی علی بیان کرنا ہے، کار رسالت ہی علی بیان کرنا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آیت میری قوم کے بچے کو یاد ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب علی کو پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ کی رسالت علی ولی اللہ ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ کی رسالت علی ولی اللہ ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت علی ولی اللہ ہے۔ تو رسول کار رسالت ادا کرتے تھے، ہر وقت علی بیان کرتے تھے، ہر وقت علی بتاتے تھے، اور اب لوگ کہتے تھے علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔
علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو اب خداوند عالم نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے۔ اور دلیل یہ ہے صرف محمد نہیں، میں بھی علی بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے دیکھو ستارہ میں نے علی کے دروازے پہ اتارا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے۔ یا علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اپنی محبت میں نہیں، یہ فریضہ ادا کر رہا ہے۔